بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج آن لائن لیکچر کے سلسلے میں ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے۔ کل ہم نے 3 اشعار کی تشریح کی تھی۔ آج ہم فراق غزل نمبر 2، فراق گورکھپوری کی غزل نمبر 2 کے شعر نمبر 4 کی تشریح کریں گے۔ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 147 پیج پہ آپ شعر نمبر 4 دیکھیں۔ نام بھی لیتا ہے جس کا ایک جہان رنگ و بو، دوستوں اس نو بہار ناز کی باتیں کرو۔ نام بھی لیتا ہے جس کا ایک جہان کہتے ہیں دنیا، رنگ و بو رنگ اور خوشبو کی دنیا۔ دوستوں اس نو بہار نئی بہار لانے والے محبوب کی باتیں کرو۔ یہاں شاعر فراق گورکھپوری یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ محبوب کے حسن کی تعریف کی جا رہی ہے کہ اے میرے دوستوں، مجھ سے میرے اس خوبصورت حسین محبوب جس کا ذکر، جس کی خوبصورتی کا ذکر، یہ رنگ اور خوشبو کا جو جہان ہے، یہ دنیا، پوری دنیا جو اس کے حسن کی تعریف کرتی ہے، مجھ سے میرے اس حسین محبوب کی باتیں کرو۔ مجھ سے میرے اس نئی بہار لانے والے محبوب جس کے آنے سے میری زندگی میں ایک بہار آ جاتی ہے، مجھ سے میرے اس نئی بہار لانے والے محبوب کی باتیں کرو۔ اب دیکھیں شعر نمبر 5۔ جو حیات جاوداں ہے، جو ہے مرگ ناگہاں، آج کچھ اس ناز اس انداز کی باتیں کرو۔ یہاں شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے، حیات جاوداں، پہلے مشکل الفاظ کے معنی لکھیں بک پہ۔ حیات جاوداں کا مطلب ہے ہمیشہ کی زندگی، مرگ ناگہاں اچانک موت۔ جو حیات جاوداں ہے یعنی میرا وہ محبوب جس کے آنے سے جس کی ملاقات سے مجھے ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے، جو ہے مرگ ناگہاں، اور جس کی جدائی، جس کا نہ آنا میرے لیے اچانک موت کے برابر ہے۔ مجھ سے میرے اس ناز، اس ادائیں دکھانے والے اور اس انداز، اس محبوب کے خوبصورت انداز کی باتیں کرو۔ عشق بے پرواہ بھی اب کچھ ناشکیبہ ہو چلا، شوق یہ حسن کرشمہ ساز کی باتیں کرو۔ عشق بے پرواہ کا مطلب ہے لاپرواہ، بھی اب کچھ ناشکیبہ کہتے ہیں بے قرار، بے چین، بے صبر ہو چلا۔ شوق یہ شرارت، حسن خوبصورتی، کرشمہ ساز کرشمے دکھانے والا کی باتیں کرو۔ شاعر یہاں کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں پہلے عشق میں لاپرواہ تھا، لیکن اب میری وہ لاپرواہی بے صبری اور بے چینی میں بدل گئی ہے، اور یہ سب میرے اس شوخ خوبصورت کرشمے دکھانے والے محبوب کے معجزوں کا کمال ہے، اس کے کرشمے کا کمال ہے کہ جس کی وجہ سے میرے جو ہیں لاپرواہی، میں جو پہلے عشق میں ابتدا میں لاپرواہ ہوتا تھا، اب میری وہ لاپرواہی جو ہے وہ بے چینی میں بدل گئی ہے، اور یہ سارا میرے اس شوخ یعنی شرارتی خوبصورت کرشمے دکھانے والے محبوب کے حسن کا کمال ہے۔ آخری شعر دیکھیں۔ جس کی فرقت نے پلٹ دی عشق کی کایا فراق، آج اس عیسیٰ نفس دم ساز کی باتیں کرو۔ فرقت جدائی، کایا ہیئت کو کہتے ہیں، حالت بدل دینا، ہیئت بدل دینا۔ آج اس عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، نفس انسان کو کہتے ہیں، دم ساز کہتے ہیں دوست، ہم راز، ہم درد کی باتیں کرو۔ یہ شعر تلمیح کا شعر ہے۔ تلمیح وہ شعر جس میں کسی تاریخی واقعے کا ذکر ہو، اسے تلمیح کا شعر کہا جاتا ہے۔ یہاں فرقت کا مطلب ہے جدائی۔ شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ محبوب کی جدائی میں میری حالت ایسی ہو گئی ہے، میری عشق کی کایا ہی، محبوب کی جدائی نے میرے عشق کی دنیا ہی، میرے عشق کی حالت ہی بدل کر رکھ دی ہے، اور میری حالت اب ایک
مردہ جسم کی مانند ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ کسی بہت بیمار انسان کے مردہ جسم پہ اگر قرآنی آیات یا دم پڑھ کر پھونکتے تھے تو اس مردہ جسم میں جان آ جاتی تھی۔ تو یہاں شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مجھ سے اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح میرے محبوب کا ذکر کرو جس کے آنے سے میرے مردہ جسم میں جان آ جاتی ہے۔ اب یہ غزل دیوان فراق سے لی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم شروع کریں گے مشق۔ صفحہ نمبر 148 148 پہ دیکھیں مشق۔ پہلا سوال ہے صنعت تلمیح کی تعریف کریں اور درج ذیل مصرع میں تلمیح کی وضاحت کریں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ تلمیح کی تعریف دیکھیں گے صفحہ نمبر 115 پہ، 115 صفحہ، جس پہ نظم نمود صبح کی مشق میں ہے تلمیح کی تعریف۔ صنعت تلمیح یہ ہے، تلمیح کسے کہتے ہیں؟ قواعد کی روح سے کلام میں ایسے الفاظ یا ترکیب لانا، قواعد کی روح سے کلام میں ایسے الفاظ یا ترکیب لانا۔ اب روح جو ہے، روح کہتے ہیں باعث، وجہ، سبب، قواعد کے سبب۔ کلام کہتے ہیں نثر، نظم یا غزل میں ایک لفظ یا چند مختلف الفاظ کے ذریعے ایسے الفاظ یا ترکیب لانا جو کسی قرآنی آیت، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاریخی واقعے، داستان، روایتی کہانی، تہذیبی یا ثقافتی، یا کسی علمی اور فنی اصطلاح کسی علمی یا فنی گروہ کا کسی لفظ کے عام معنوں کے علاوہ کوئی خاص مفہوم مقرر کر لینا اصطلاح کہلاتا ہے، کی طرف اشارہ کرے تلمیح کہلاتا ہے۔ ایسے الفاظ و تراکیب سے قاری جو پڑھنے والا ہوتا ہے یا سامع سننے والا کا ذہن اس بات، واقعے یا روایت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کلام کا طویل اور وسیع مفہوم چند لفظوں، اشاروں سے سمجھ آ جاتا ہے، جیسے آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ اس شعر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ تلمیح کا شعر اس لیے ہے کہ اس میں تاریخی واقعے کا ذکر ہے، اور جیسا ہم نے اوپر تعریف میں پڑھا کہ ہم اس دور میں اب نہیں ہیں، لیکن ایک شعر کو چند الفاظ پڑھتے ہی ہمیں وہ پورا واقعہ ہمارے مائنڈ میں آ گیا، ہمارا ذہن اس کی طرف منتقل ہو گیا، تو اس لیے ایسے شعر کو جو ہے وہ تلمیح کا شعر کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اپنی مشق کی طرف۔ فراق گورکھپوری کی غزل کی جو مشق ہم کر رہے تھے صفحہ نمبر 148 پہ، اس پہ سوال ہے آج عیسیٰ نفس دمساز کی باتیں کرو۔ تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ ان کے بارے میں جو ہے یہ مشہور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ مردہ جسم پہ جب دم پھونکتے تھے تو اس جسم میں جان آ جاتی تھی۔ تو اس لیے شاعر نے یہاں اپنے محبوب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کہا ہے۔ بے خودی میں بے سابقہ ہے، آپ درج ذیل سابقوں سے نئے الفاظ بنائیں۔ نامعلوم، ناگوار، خوش نصیب، خوش قسمت، پر امید، پر عزم، ہم شکل، ہم سفر۔ درج ذیل قواعد کی روح سے کس قسم کے مرکبات ہیں؟ زمان و مکان، مرکب عطفی، عدم کی جاں، مرکب اضافی، رگ دل، مرکب اضافی لیکن فارسی قواعد کی روح سے کیونکہ اس کے نیچے زیر آیا ہے۔ وہ منزلیں، مرکب اشاری، ازل سے مرکب جاری۔ پھر اس کے بعد جملے ہیں حیات جاوداں، ہمیشہ کی زندگی، فرقت، جدائی، کایا، حالت بدل دینا یا ہیئت بدل دینا، دم ساز، ہم درد، ہم راز، پیام زندگی، زندگی کا پیغام، وجد، بے خودی کی حالت، عدم، وجود نہ ہونا، غیر حاضری، چشم پر نم، آنسو بری آنکھیں۔ درج ذیل کے متضاد لکھیں، دور، نزدیک، مکان، لا مکان،
ہجر وصال، غم خوشی، ازل ابد.